السلام علیکم لسنرز، آج جو میں ناول ریڈ کرنے جا رہی ہوں وہ ہے حاصل عزیز جو کہ تری ہے وجیہہ محمود کی۔ چلیے شروع کرتے ہیں اس کی قسط نمبر 8۔ شام کے اس پہر سڑک پر ٹریفک جام تھی۔ ماحول میں بائکس اور گاڑیوں کے ہارن کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ روڈ سے کچھ دور ایک عورت فٹ پاتھ پر چل رہی تھی۔ اس کی چال سے لڑکڑاہٹ واضح تھی۔ چادر اس کے سر سے ڈھلکتی اس کے کندھوں تک آ چکی تھی۔ ویران آنکھیں، خشک ہونٹ، بکھرے بال، اس کے چہرے کے تاثرات سے عیاں تھا کہ وہ اس وقت اپنے ہوش و حواس میں موجود نہیں۔ وہ صبرینا تھی جس نے اپنی زندگی اپنے ہاتھوں سے برباد کی تھی اور اب قسمت اسے اس کے کیے گناہوں کی سزا دے رہی تھی۔ نہ جانے وہ کتنی دیر سے یوں سڑکوں پر ماری ماری پھر رہی تھی۔ اس کے دماغ میں اس وقت محض چند سوچیں تھیں۔ سوچنے کو کچھ بچا ہی نہ تھا، سب کچھ تو وہ کھو چکی تھی۔ اس نے اپنے والدین کو دھوکہ دیا تھا، ان کے اعتبار کو ٹھیس پہنچاتے کسی غیر پر اعتبار کیا تھا اور بدلے میں اسے بھی دھوکہ ملا تھا۔ مگر اس وقت اسے نہ تو یہ یاد تھا کہ اس کے ساتھ اب ایک ننھی جان موجود ہے، نہ یہ یاد تھا کہ جس شخص سے اس نے محبت کی تھی وہ اسے بیچ راہ میں تنہا چھوڑ کر جا چکا تھا۔ اس وقت اسے یاد تھا تو صرف یہ کہ وہ اپنے والدین کی موت کی ذمہ دار تھی۔ ان کے ہر رنج تکلیف کی وجہ اس کی ذات تھی۔ وہ بہت بد نصیب تھی، بہت بد نصیب۔ وہ اپنے باپ کے آخری دیدار سے محروم رہی تھی اور اپنی ماں کے جنازے میں شرکت کرنے کی اجازت اسے اس کے اعمال چھین چکے تھے۔ مگر پھر بھی وہ بہت ڈھیٹ تھی۔ اتنی ذلت، اتنی رسوائی، اتنے دکھوں کے باوجود بھی وہ زندہ تھی۔ اس کے ذہن میں اپنی خالہ اور پھپھو کے کہے گئے جملے گونجنے لگے تھے۔ اپنے ماں باپ کو تو تم کھا چکی ہو، اس سے بہتر تھا کہ میری بہن بے اولاد رہتی۔ وہ واقعی اپنے ماں باپ کو کھا گئی تھی۔ جب وہ ان سے جینے کا حق چھین چکی تھی تو پھر اسے بھی جینے کا کوئی حق نہیں تھا۔ اس نے سڑک کی جانب دیکھا اور قدم اس جانب بڑھانے لگی۔ اس کی چادر اس کے سر سے ڈھلک کر اب اس کے کندھوں کے ساتھ ساتھ زمین پر گرنے لگی تھی۔ اس نے سامنے سے آتی سیاہ رنگ کی گاڑی کو دیکھا اور اپنی آنکھیں بند کرتے آگے بڑھتی چلی گئی اور تیز رفتار گاڑی سے ٹکرا گئی تھی۔ ایک زوردار تصادم ہوا اور وہ سڑک پر کچھ دور جا کر گری۔ اس کی چادر وہیں سڑک پر پڑی تھی۔ اس کے ماتھے سے خون فوارے کی صورت بہنے لگا۔ اس کے سر سے بہتا خون اس کی چادر کو داغدار کر رہا تھا۔ اس کی آنکھیں نیم وا تھیں۔ اس نے اپنی بند ہوتی آنکھوں سے سامنے کا منظر دیکھا۔ آس پاس کے لوگ اس کے قریب بڑھنے لگے تھے۔ اس نے نظریں اٹھاتے آسمان کی جانب دیکھا۔ اس کی زندگی کی طرح آسمان پر بھی اندھیرا چھانے لگا تھا۔ اس کی آنکھیں بند ہونے لگیں۔ بند ہوتی آنکھوں سے جو آخری منظر اس نے دیکھا اسے صبرینا کے لب شدید تکلیف میں ہونے کے باوجود بھی مسکراہٹ میں ڈھلے۔ اسے آسمان کی جانب دیکھتے سکینہ بیگم اور احمد صاحب نظر آ رہے تھے جو اپنے بازو پھیلائے اسے اپنے قریب بلا رہے تھے۔ صبرینا نے مسکراتے ہوئے اپنا ہاتھ ہوا میں بلند کرنا چاہا مگر اس کا جسم مفلوج ہو چکا تھا۔ وہ اپنا ہاتھ اٹھانے سے قاصر تھی۔ اس کی بے بسی کو دیکھتے احمد صاحب اس کے قریب بڑھنے لگے مگر ان کے قریب پہنچنے سے پہلے ہی ڈوبتے سورج کے ساتھ صبرینا کی آنکھیں بھی بند ہو چکی تھیں۔ ایک وفا کو پانے کی کوشش میں زخمی ہوتی ہیں وفائیں کتنی، کتنا معصوم سا لگتا ہے لفظ محبت، اور اس لفظ سے ملتی ہیں سزائیں کتنی۔ آبرو اس وقت جیولر شاپ میں کھڑی تھی۔ وہ اپنی کولی اور دوست سدرا کے ساتھ یہاں آئی تھی۔ سدرا کو اپنی رنگ کا سائز چینج کروانا تھا مگر وہ آبرو کو پورا مال گھما چکی تھی۔ دکاندار کو رقم ادا کرتے سدرا نے ایک نظر کچھ فاصلے پر کھڑی آبرو کے چہرے پر ڈالی جہاں صاف لکھا دکھائی دے رہا تھا کہ اب وہ یہاں مزید رکنا نہیں چاہتی۔ سدرا چلتی ہوئی اس کے قریب آئی تھی۔ تھک گئی ہو؟ اس نے آبرو کو مخاطب کیا۔ آبرو نے اس کی جانب دیکھتے اس بات میں سر ہلایا۔ بس میں فری ہونے ہی والی، پھر چلتے ہیں۔ دکاندار کے پاس جاتے اس نے اپنی رنگ ریسیو کی اور واپس آبرو کے پاس آئی تھی۔ چلو، وہ دونوں شاپ سے باہر نکلی۔ تم نے اپنے لیے کچھ نہیں خریدنا؟ سدرا نے دوبارہ آبرو کو مخاطب کیا۔ تمہیں پتا ہے سدرا مجھے جیولری نہیں پسند۔ وہ دونوں ساتھ چل رہی تھی۔ تو کچھ اور لے لو، سدرا دوبارہ بولی۔ پھر کبھی صحیح، آج میں بہت تھک چکی ہوں۔ تھکاوٹ آبرو کے چہرے سے عیاں تھی۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں مال سے باہر تھیں۔ وہ دونوں سدرا کی گاڑی کی جانب بڑھ رہی تھی۔ سدرا کی گاڑی سے کچھ فاصلے پر ایک سفید رنگ کی گاڑی آ کر رکی۔ گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے شخص کی آنکھوں کا رنگ بھورا تھا۔ اس شخص کی نظر جیسے ہی آبرو پر پڑی اس کی نظر ساکت رہ گئی۔ ایک اور اتفاق؟ سدرا نے ابھی گاڑی کی چابی اپنے پرس سے نکالی ہی تھی کہ اچانک آبرو کی نظر ایک ٹھیلے پر پڑی جہاں ایک آدمی مٹی کے خوبصورت برتن بیچ رہا تھا۔ مٹی کے برتن آبرو کو شروع سے ہی بہت پسند تھے۔ سدرا، اگر تمہارے پاس بس 5 منٹ ہوں تو ہم وہاں چلیں؟ سدرا نے آبرو کی جانب دیکھا۔ اس کے چہرے پر خوشی تھی۔ ہاں ہاں شیور۔ سدرا آبرو کے ہمراہ چلتی اس ٹھیلے کے قریب آئی تھی۔ آبرو مٹی کے برتنوں کو دیکھنے لگی۔ تقریباً 5 منٹ بعد اس شخص سے بھاؤ تاؤ کرنے میں مصروف تھی۔ اس نے مٹی کے 2 خوبصورت پیالے خریدے تھے۔ اس کی ساری کارروائی دور کھڑی گاڑی کے ساتھ کھڑا تاشفین اپنی آنکھوں کے ذریعے اپنے دماغ میں محفوظ کر رہا تھا۔
وہ خود اپنی کیفیات اور حرکات سے لا علم تھا۔ اس آدمی کو رقم ادا کرتے وہ دونوں ابھی 2 قدم ہی دور تھے کہ ایک دم ایک زوردار آواز پر وہ پلٹی۔ ایک گاڑی اسے ٹھیلے کو بہت زور سے ٹکر مار چکی تھی۔ ٹھیلا زمین پر ڈھیر ہوا، اس کے سارے برتن زمین پر گرتے ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئے۔ وہ آدمی سڑک پر بیٹھا ٹوٹے ہوئے برتنوں کو سمیٹنے لگا۔ آس پاس موجود لوگ اس کے گرد جمع ہونے لگے۔ گاڑی کا دروازہ کھلا اور 2 نوجوان باہر نکلے۔ ان میں سے ایک شہریار لاشاری تھا جبکہ دوسرا اس کا دوست احد تھا۔ صاحب، یہ آپ نے کیا کر دیا صاحب؟ وہ آدمی روتا ہوا ان دونوں کو دیکھتا بول رہا تھا۔ شہریار کچھ قدم آگے بڑھاتا اس کے قریب آیا تھا۔ یہ سڑک کیا تمہارے باپ کی ہے جو تم یہاں اپنا ٹھیلا لگائے بیٹھے تھے؟ وہ حتہ کامیز لہجے میں بولا اور آبرو کھڑی ان کی جانب بڑھنے لگی۔ سدرا نے اسے روکا مگر آبرو رکنے والوں میں سے نہیں تھی۔ اس طرح کے لوگ ہر جگہ کو اپنے باپ کی جاگیر سمجھتے ہیں، جہاں دل چاہے منہ اٹھا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ اس کا دوست شہریار کے پاس آتا بولا، باپ کی جاگیر تو یہ تمہاری بھی نہیں۔ وہ اب ان دونوں کے قریب آ چکی تھی۔ سب لوگ آبرو کی جانب دیکھنے لگے۔ اور تم؟ اس نے شہریار کی طرف دیکھا۔ اندھے ہو، دیکھ کر گاڑی نہیں چلا سکتے؟ آبرو غصے سے بولی۔ اے، تم کون؟ جانتی بھی ہو کہ کس سے بات کر رہی ہو؟ شہریار غصے سے آگے بڑھا۔ نہیں جانتی اور جاننا بھی نہیں چاہتی۔ آبرو کی بات پر شہریار کے غصے کو مزید ہوا ملی۔ تمہیں تو میں دیکھتا ہوں۔ وہ آگے بڑھنے لگا۔ مجھے بعد میں دیکھ لینا، پہلے ان بابا کا نقصان پورا کرو۔ کون سا نقصان؟ اس کے پاس کھڑا احد بولا۔ یہی جو تم نے ان کی محنت کی کمائی برباد کی۔ وہ ٹوٹے ہوئے برتنوں اور ٹھیلے کی جانب دیکھتے ہوئے بولی۔ حرام کے پیسے نہیں ہیں میرے پاس جو ہر کسی کو دیتا پھروں۔ شہریار کی بات پر آبرو اس کی جانب دیکھا۔ پیسے تو تمہیں دینے پڑیں گے۔ آبرو کے لہجے میں ضد آ چکی تھی۔ نہیں دیتا، کیا کر لو گی؟ شہریار 2 قدم مزید آگے بڑھتا بولا۔ میں کیا کروں گی؟ اب تم دیکھتے جاؤ، میں ابھی پولیس کو کال کروں گی۔ یہاں کھڑے تمام لوگ اس واقعے کی گواہی دیں گے اور پھر لائسنس، وہ تو یقیناً تمہارے پاس نہیں ہوگا۔ ہے تو دکھاؤ۔ وہ ٹھوس لہجے میں بولتی شہریار کو لاجواب کر گئی۔ بس اتنا سا کام کروں گی میں۔ آبرو مسکرائی۔ اس کی مسکراہٹ شہریار کو زہر لگی۔ نقصان پورا کرو ورنہ میں پولیس کو کال کروں گی، آبرو وارن کرتی ہوئی بولی۔ شہریار غصے میں اس کی جانب بڑھنے لگا کہ اس کا دوست پیچھے سے بول پڑا۔ ہم نقصان پورا کر دیں گے، بتاؤ کتنا نقصان ہوا ہے؟ اس کی بات پر شہریار نے اس کی جانب دیکھا، جس پر احد نے اسے آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارہ کیا تھا۔ بتائیں بابا، کتنا نقصان ہوا ہے آپ کا؟ 5,000، وہ آدمی بولا تھا۔ 5,000؟ اتنا؟ شہریار کی بات وہیں رہ گئی جب احد نے 5,000 کا نوٹ اس آدمی کی جانب بڑھایا۔ یہ لو۔ آدمی نے آگے بڑھتے وہ نوٹ پکڑا۔ دونوں واپس گاڑی کی جانب بڑھنے لگے۔ احد شہریار کو کچھ سمجھاتے جا رہا تھا۔ جب وہ دونوں گاڑی کے قریب پہنچے تو ان کی سماعت سے آبرو کی آواز ٹکرائی تھی۔ اور آئندہ اپنی اس گاڑی کو لے کر سڑک پر نکلو تو گاڑی چلانے کی تمیز بھی سیکھ کر آنا۔ یہ کہتے واپس سدرا کے پاس چلی گئی جو دور کھڑی سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ شہریار نے مڑ کر ایک قہر بری نظر آبرو پر ڈالی تھی اور گاڑی میں بیٹھ گیا، جبکہ 2 بھوری آنکھیں ستائشی انداز میں آبرو کو تب تک دیکھتی رہیں جب تک وہ نظروں سے اوجھل نہ ہو گئی۔ ہر سو گھپ اندھیرا تھا۔ وہ اندھیرے سے روشنی تک کی تلاش میں نکلی۔ اپنی تمام تر قوت کو جمع کرتے اس نے اپنی آنکھیں کھولنا چاہی۔ دوبارہ اپنی کوشش میں ناکام ٹھہری۔ تیسری بار کی گئی کوشش کامیابی کی منزل طے کر گئی۔ وہ اپنی آنکھیں کھولنے لگی، پلکوں کی باڑ ہٹنے، اندھیرے چھٹنے لگے، ہر سو روشنی پھیلنے لگی۔ اس کا دماغ بیدار ہوتے ذہن کے پردے پر اس کی زندگی ایک فلم کی مانند چلنے لگی۔ اسے یاد آنے لگا۔ سامنے کا منظر مکمل سفید دکھائی دے رہا تھا۔ دماغ اجاگر ہوتے سوال داغنے لگا۔ کیا وہ مر چکی تھی؟ کیا اس کی اذیت کی مدت ختم ہو چکی تھی؟ کیا موت نے اسے اپنی آغوش میں لیتے اسے زندگی سے رہائی دلوا دی تھی؟ دل نے بیدار ہوتے صدا لگائی۔ ہاں، وہ مر چکی تھی۔ اس کے لبوں پر تبسم بکھرا، مگر یہ کیا؟ حصے سماعت کے بیدار ہوتے ہی اسے آہٹ سنائی دی۔ اس نے نظروں کا زاویہ تبدیل کرتے اس جانب دیکھا۔ دماغ نے لمحوں میں اسے باور کروایا کہ وہ زندہ ہے۔ ہاں، وہ زندہ تھی۔ اس کی مسکراہٹ میں ڈھلے ہونٹ سمٹے، آنکھوں میں نمی پیدا ہونے لگی۔ وہ اتنی بدقسمت تھی کہ موت بھی اسے قبول کرنے کو تیار نہیں تھی۔ اسے اذیتوں سے رہائی کا پروانہ چھینا جا چکا تھا۔ زندگی نے ایک بار پھر اسے تلخ حقیقتوں سے روشنا کرواتے زمین پر لا پٹکا تھا۔ اس نے آنکھیں شدت سے بند کی، پلکیں رخسار پر سجدہ ریز ہوئیں۔ آنکھوں میں موجود آنسو آنکھوں کے کناروں سے پھسل گئے۔ اس نے پھر آنکھیں کھولی۔ ایک نرس اس کے قریب آتے اس کے ڈرپ چیک کر رہی تھی۔ سبرینا نے بوجھل ہوتے سر کو اس کی جانب کرنے کی کوشش کی مگر وہ سبرینا کی جانب متوجہ ہوئی۔ سبرینا کی نیم آنکھوں کو دیکھتے وہ پہلے حیران ہوئی اور پھر تیزی سے باہر کی جانب بھاگی۔
वो क्या कह रही थी? सबरीना को कुछ सुनाई ना दिया। कुछ देर बाद उसे कुछ लोग अपने बेड की जानिब बढ़ते हुए दिखाई दिए, जिनमें से एक वही नर्स थी, जबकि उसके साथ एक डॉक्टर थी। वो उसके करीब आते उसका मुआयना करने लगी। सबरीना की नज़र कुछ फासले पर खड़े एक मर्द पर पड़ी। वो उसके लिए गैर शनासा था, मगर उसका दिमाग उसे मुसलसल ये एहसास दिला रहा था कि सबरीना उसे कहीं देख चुकी है, कि अचानक उसके जहन के पर्दे पर एक मंजर लहराया। हाँ, ये वही शख्स था जिसकी गाड़ी से सबरीना का एक्सीडेंट हुआ था। हर तकलीफ हर तकलीफ वो मंजर सबरीना को याद आने लगा। हर अजियत फिर से उजागर होने लगी। वो अपने हवास खोने लगी। उसे सांस लेने में एकदम दुश्वारी का सामना हुआ और कुछ लम्हों में दोबारा बेहोश हो गई थी। एक गर्म दोपहर के बाद अब मौसम काफ़ी खुशगवार हो चुका था। दरख्तों के पत्ते हल्की हवा के दोष पर झूलने में मसरूफ थे। वो इस वक्त घर के लॉन में टेबल के गिर्द लगी कुर्सियों में से एक पर बैठा हुआ था। वो सुरमई रंग के शलवार कमीज में मौजूद था। उसकी भूरी आंखें किसी गहरी सोच में गुम थीं। उसके जहन के पर्दे पर एक तस्वीर नमूदार थी। वो एक स्याह आंखों वाली लड़की थी, जिसने आज उसे बहुत मुतासर किया था। वो उसकी बहादुरी, जुर्रत, हिम्मत से बहुत मुतासर हुआ था। इस मजमे में खड़े इतने मर्दों में वो एक औरत थी जिसने हक और इंसाफ की बात करते मजलूम को इंसाफ दिलवाया था। उसे उसका लहजा, उसकी बातें, उसका अंदाज, एक एक शय याद थी। वो पूरा मंजर उसके जहन के पर्दे पर एक फिल्म की मानंद चलने लगा। आज के वाक़े के बाद ताशमीन अहमद ने अबरू सिद्दीकी के बारे में दूसरा तासुर कायम किया था कि वो एक बहादुर लड़की थी। उसे सोचते सोचते न जाने कब उसके लब मुस्कुराहट में ढले, और यही मंजर कुछ फासले पर खड़े जावियार ने अपनी आंखों में कैद कर लिया। वो चेहरे पर मुस्कान सजाए उसकी जानिब बढ़ने लगा। खोए खोए से मेरे सरकार नजर आते। वो ये बोलता उसके सामने रखी कुर्सी पर जा बैठा। उसकी आवाज़ पर ताशवीन की सोचों का महवर टूटा। उसने जावियार की जानिब देखा। वो सोचों के तसलसल में मुग़ल हुआ था। खैरियत तो है डॉक्टर साहब? किसके ख्याल में गुम है जो यूं अकेले बैठकर मुस्कुराया जा रहा है? वो उसको मुखातिब करता बोला। इससे पहले कि ताशवीन उसको जवाब देता, जावियार की नज़र टेबल पर रखे चाय के कप पर पड़ी। उसने हाथ बढ़ाते कप को हाथ लगाया था। कप में मौजूद चाय बिल्कुल ठंडी हो चुकी थी। लगता है मामला काफ़ी संगीन है, जो डॉक्टर ताशवीन अहमद को चाय तक का होश नहीं। वो ताशवीन की चाय गरम गरम पीने की आदत को चोट करता बोला। उसके बोलने पर ताशवीन ने आगे बढ़ते कप उठा लिया था। चाय वाकई ठंडी हो चुकी थी। उसने जावियार की जानिब देखा, जो सवालिया नज़रों से उसकी जानिब देख रहा था। कुछ नहीं, वो बस एक। उसकी बात दरमियान में थी कि जावियार उसकी जानिब झुका। एक हसीना याद आ गई थी। जावियार की बात पर उसकी नज़रों के सामने अबरू का चेहरा नमूदार हुआ। वो खुद अनजान था कि वो बार बार उसे क्यों सोच रहा है, क्यों वो उसके दिमाग और सोचों पर छाई हुई है। चलो जी, डॉक्टर साहब एक बार फिर गुम हो गए। वो उसे दोबारा सोचों में गुम होता देखकर बोला। ऐसी कोई बात नहीं, वो बस ऐसे ही मैं कुछ सोच रहा था। चलो जी, डॉक्टर साहब एक बार फिर गुम हो गए। वो उसे दोबारा सोचों में गुम होता देखकर बोला। ऐसी कोई बात नहीं, वो बस मैं ऐसे ही कुछ सोच रहा था। ताशवीन ने ये कहते कुर्सी से टेक लगा ली थी। आपने कहा डॉक्टर साहब और हमने मान लिया, वो ताबेदारी से बोला। इससे पहले कि वो ताशवीन को मज़ीद तंग करता, ताशवीन के दिमाग में ख्याल आया। मैंने आज तुम्हें इतनी बार कॉल की, मगर तुमने एक बार भी मेरा फ़ोन नहीं उठाया। खैरियत? मैं आज काफ़ी मसरूफ़ था। जावियार ने अपने साथ पड़ी कुर्सी को खींचते अपने सामने किया और अपनी टांगें ऊपर करते अपने दोनों पाँव उस पर टिका दिए। मसरूफ़ थे तो फ्री होकर कॉल बैक ही कर लेते। ताशवीन दोबारा बोला। मोबाइल की बैटरी डेड हो गई थी, इसलिए मैं कॉल नहीं कर सका। जावियार ने जवाब देते चाय के साथ रखे बिस्किट की प्लेट में से एक बिस्किट उठाया। ताशवीन खामोश हो गया। खैरियत से कॉल की थी? जावियार की बात पर ताशवीन ने उसकी जानिब देखा। हाँ, एक ज़रूरी काम था। कैसा ज़रूरी काम? जावियार ने दूसरा बिस्किट उठा लिया। इब्तिहाज की बहन के लिए एक वकील चाहिए। ताशवीन की बात पर जावियार संजीदगी से उसकी जानिब देखने लगा। किस सिलसिले में? उसके लहजे में बला की संजीदगी थी। उसकी बात पर ताशवीन गहरी सांस लेते मामले की तफसीलात देने लगा। इस तरह के केसेस मैं डील नहीं करता भाई। जावियार ने उसकी बात मुकम्मल होते कहा। मुझे पता है जावी, मैं इस सिलसिले में तुमसे इसीलिए बात कर रहा हूँ कि तुम मुझे कोई अच्छा सा वकील बता दो जो इस तरह के केसेस को अच्छी तरह हैंडल करना जानता हो। उसकी बात सुनते ताशवीन बोला। कुछ लम्हे जावियार सोचने लगा। एकदम उसकी आंखों में चमक पैदा हुई। है एक बेहतरीन वकील। कौन? उसकी बात पर ताशमीन ने पूछा। एडवोकेट आबरू सिद्दीकी। जावियार ने उसे जवाब दिया।
تاشمین نے وہ نام زیر لب دہرایا۔ بہت اچھی وکیل ہیں، ابھی کچھ دنوں پہلے ہی تو ان کا تبادلہ ہمارے کورٹ میں ہوا ہے، مگر میں نے ان کے بارے میں بہت سنا ہے، وہ اس طرح کے کیسز بہت اچھے سے ہینڈل کرنا جانتی ہیں۔ وہ رکا تھا۔ بس ایک مسئلہ ہے، زاویار کے کہنے پر تاشمین نے اس کی جانب دیکھا۔ کیا؟ کافی ضدی ہیں میڈم، کسی کی ٹیڑھی بات برداشت نہیں کرتی، اسی لیے کیس سے متعلق کوئی بھی بات ان سے چھپانے کی کوشش مت کیجیے گا۔ زاویار یہ کہتا واپس کرسی سے ٹیک لگاتا بیٹھ گیا تھا۔ اس کی بات پر تاشمین مسکرایا اور اپنی اور زاوی کے قریب آتی اماں جان کو دیکھنے لگا۔ 2 گھنٹے بعد اسے دوبارہ ہوش آ چکا تھا۔ اس بار کافی حد تک آس پاس چیزیں محسوس کر سکتی تھی۔ ایک نرس اس کے قریب کھڑی تھی، جبکہ وہ بیڈ پر لیٹی خلا میں کسی غیر مرئی نقطے کو دیکھ رہی تھی۔ وہ اپنے سر اور دائیں بازو کے گرد لپٹی پٹی محسوس کر سکتی تھی۔ ایکسیڈنٹ میں اس کے سر پر کافی گہری چوٹ آئی تھی، مگر بر وقت ہاسپٹل پہنچانے کی وجہ سے اس کی جان بچا لی گئی تھی۔ اس کی آنکھیں خشک اور ویران تھیں۔ چہرے کا رنگ زرد تھا۔ نرس اسے ڈرپ لگانے لگی۔ اس کی آنکھیں ہسپتال کے اس کمرے کی سفید چھت پر ٹکی تھیں۔ اسے اپنے قریب آہٹ کا احساس ہوا۔ ایک ڈاکٹر اس کی جانب بڑھ رہی تھی۔ وہ مسکراتے اس کے پاس رکھی کرسی کھینچتے اس پر بیٹھ گئی۔ سبرینا ان کی جانب دیکھنے لگی۔ وہ ایک 50 سالہ نفیس خاتون تھی۔ انہیں دیکھتے سبرینا کو بے اختیار سکینہ بیگم یاد آئی تھی۔ دل کا درد جاگنے لگا، آنکھیں آنسوؤں سے بھرنے لگیں۔ بیٹا، ان کی پکار پر سبرینا نے آنسوؤں سے لبریز آنکھوں کا زاویہ ان کی جانب کیا تھا۔ اب آپ کیسا محسوس کر رہی ہو؟ ان کی آواز میں نہ جانے ایسی کیا بات تھی کہ سبرینا کے آنسو پلکوں کی بار توڑ کر اس کے رخساروں پر بہنے لگے۔ وہ بے آواز رونے لگی اور ڈاکٹر اٹھی اس کے قریب آئی۔ نرس آگے بڑھی اس کی ڈرپ چیک کرنے لگی۔ بیٹا، کیا ہوا ہے آپ کو؟ کہیں درد محسوس ہو رہا ہے کیا؟ وہ اس کے قریب آتے پوچھنے لگی، جس پر سبرینا نے اس کی جانب دیکھتے نفی میں سر ہلا دیا۔ پھر کیا ہوا؟ وہ اس کے رونے کی وجہ پوچھنے لگی۔ سبرینا نے ایک بار پھر نفی میں سر ہلایا اور اپنا ہاتھ بمشکل اٹھاتے اپنے آنسو صاف کرنے لگی۔ کچھ لمحے بعد وہ نارمل ہو چکی تھی۔ بیٹا آپ بالکل میرے بچوں کی طرح ہو۔ سبرینا کو نارمل ہوتا دیکھ وہ بولنے لگی۔ باہر پولیس کڑی ہے، وہ اندر آ کر آپ سے پوچھ گچھ کرنا چاہ رہے تھے، مگر میں نے انہیں روکا ہے۔ ان کی بات پر سبرینا نے اپنی سرخوتی آنکھیں اٹھا کر ان کی جانب دیکھا۔ وہ اس آدمی سے تفتیش کر رہے ہیں جس کی گاڑی سے آپ کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، اور وہ آدمی مسلسل ایک ہی بات کہہ رہا ہے کہ ایکسیڈنٹ میں غلطی اس کی نہیں آپ کی تھی، آپ خود اس کی گاڑی کے سامنے آئی تھی۔ ان کی بات پر سبرینا کو وہ منظر پھر سے یاد آنے لگا۔ بیٹا، کیا وہ آدمی سچ کہہ رہا ہے؟ اس کی مسلسل خاموشی پر وہ پوچھنے لگی۔ ان کے دوبارہ پوچھنے پر سبرینا نے اپنا رخ ان کی جانب کرتے انہیں دیکھا اور اپنا سر اس بات میں ہلا دیا تھا۔ مگر بیٹا، اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ بولتی سبرینا ایک دم بلک بلک کر رونے لگی۔ مجھے نہیں جینا، خدا کا واسطہ ہے مجھے مار دیں، مجھے نہیں جینا۔ وہ تیزی سے اس کے قریب گئی تھی۔ مگر بیٹا، کچھ بتاؤ تو صحیح۔ آپ تو ایسا کر سکتی ہیں نا، پلیز، میں التجا کرتی ہوں، مجھے مار دیں، آپ میری جان لے لیں، مجھے نہیں جینا، میں نہیں جینا چاہتی۔ وہ بہت شدت سے رو رہی تھی۔ بیٹا، جان لینے اور دینے والی ذات صرف اللہ کی ہے، ہمارا اور آپ کا اس پر کوئی اختیار نہیں، اور ویسے بھی اب معاملہ صرف ایک جان کا نہیں بلکہ 2 جانوں کا ہے۔ ان کے الفاظ سبرینا کے کانوں میں پڑتے اس کے ذہن میں ایک دھماکہ ہوا۔ اس کا ذہن بے اختیار اپنے آپ سے منسلک وجود کے بارے میں سوچنے لگا۔ کچھ لمحے وہ بے آواز روتی رہی۔ میڈم، کہ کہیں یہ اسی وجہ سے تو… پاس کھڑی نرس نے بات ادھوری چھوڑ دی، مگر سبرینا اور ڈاکٹر اس بات کا مفہوم بخوبی سمجھ چکے تھے۔ آپ جائیں یہاں سے اور باہر جا کر پولیس کو انفارم کریں کہ وہ آدمی سچ بول رہا ہے۔ ان کے لہجے کی سختی محسوس کرتے وہ نرس باہر کی جانب چل پڑی۔ اور ہاں، جب تک میں نہ کہوں کوئی اندر نہیں آئے گا۔ یہ الفاظ سنتے وہ نرس دروازہ عبور کر گئی۔ وہ ڈاکٹر واپس سبرینا کی جانب پلٹی، جس کا دماغ سن ہو رہا تھا۔ اس کی جائز اولاد کو ناجائز تصور کیا جا رہا تھا، اسے گناہ قرار دیا جا رہا تھا، اس کی خودکشی کا سبب بنایا جا رہا تھا۔ بیٹا، ڈاکٹر نے اسے دوبارہ اپنی جانب متوجہ کیا۔ مجھے بتاؤ بیٹا، ایسا کیا ہوا ہے جو اب ہر صورت میں اپنی زندگی ختم کرنا چاہتی؟ ان کی بات پر سبرینا ان کی آنکھوں میں دیکھنے لگی، مہربان اور شفیق آنکھیں۔ مجھ پر بھروسہ رکھو بیٹا، میں تمہاری ماں جیسی ہوں۔ ماں کا لفظ سبرینا کی سماعت میں پڑتے وہ اپنا ضبط کھونے لگی۔ آنسو بے اختیار ہوئے، رخسار بھیگنے لگے، زبان سے الفاظ ادا ہونے لگے۔ ہر دکھ، ہر تکلیف آنسوؤں اور الفاظ کے ذریعے بہنے لگی۔ رات کا 1 بج چکا تھا۔ آج پھر فیاض لاشاری شاہ زین لاشاری کے منتظر تھے۔
फयाज आप बैठ जाएं, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। आप फाइका बेगम उन्हें मुसलसल इधर से उधर चक्कर लगाते देख रही थी। तुम्हें वाकई मेरी तबीयत की फिक्र है? उनकी बात मुकम्मल होने से पहले फयाज बोल पड़े थे। आप कैसी बातें कर रहे हैं फयाज? जाहिर है मुझे आपकी सेहत की फिक्र है। अगर तुम्हें वाकई मेरी फिक्र होती तो कम अज़ कम तुम अपने साहबजादों की तरबियत ऐसी ना करती जैसी तुम कर चुकी हो। फयाज लाशारी की बात पर फाइका बेगम खामोश हो गई। इसी असना में उन्हें लाउंज की जानिब बढ़ते कदमों की आवाज़ सुनाई दी थी। वो दोनों दरवाजे की जानिब देखने लगे जहाँ से शाहजैन दाखिल हो रहा था। पहला कदम लाउंज में रखते उसकी नज़र उन दोनों पर पड़ी। वो मुस्कुराते हुए आगे बढ़ने लगा। ओह माय गॉड, आज डैड मेरा वेट कर रहे हैं। मतलब आज फिर मेरी खैर नहीं। वो अपनी जैकेट सोफे पर रखने लगा। कहाँ थे तुम? फयाज लाशारी का लहजा सख्त था। बाय गॉड डैड, आज मैंने किसी को हिट नहीं किया। शाहजैन का मूड काफ़ी खुशगवार था। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। मैंने पूछा कहाँ थे तुम? फयाज लाशारी ने सवाल दोहराया। मिशी के साथ था। शाहजैन ने एक नज़र फाइका बेगम पर डालते जवाब दिया जो इन दोनों की जानिब देख रही थी। वाह ज़बरदस्त। यहाँ बाप जिए या मरे औलाद को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। इन्हें तो सिर्फ अपनी अय्याशियों की फिक्र है। क्यों डैड, आपको क्या हुआ? शाहजैन की बात पर फयाज साहब को एक और धचका लगा। उनकी नज़र बेख्तियार फाइका बेगम की जानिब गई जो उनसे नज़रें चुरा रही थीं। उन्होंने झूठ बोला था कि वो शाहजैन को उनकी तबीयत का बता चुकी हैं। कुछ नहीं, मुझे क्या होना है? मेरी ज़िंदगी तो आज से 30 साल पहले ही बर्बाद हो गई थी। इनका इशारा जिस जानिब था फाइका बेगम समझ चुकी थी। तुमने कल काशिफ के साथ क्या किया था? वो दोबारा शाहजैन की जानिब मुतवज्जा हुए। उनके सवाल पर शाहजैन तंजिया मुस्कुराया। तो आपको खबर मिल ही गई या फिर आप मेरी जासूसी करवा रहे हैं? मैं तुम्हारी जासूसी क्यों करवाऊंगा? तुम्हारा बाप हूँ। तुम्हारी हरकतों को मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। फयाज लाशारी के जवाब पर वो फिर मुस्कुराया। तुमने काशिफ की बात क्यों नहीं सुनी? सुनी तो थी, बेजारी से जवाब दिया। तो फिर तुमने उसकी मदद क्यों नहीं की? मुझे जो बेहतर लगा डैड, मैंने वही किया। शाहजैन का लहजा सख्त होने लगा था। तुम्हारे सीने में दिल है शाहजैन या नहीं? उसका बच्चा बीमार था और तुमने उसकी मदद नहीं की। तुम डैड प्लीज लीव दिस टॉपिक, वो बेजारी से बोला था। जो तुम्हारे दिल में आएगा तुम वो करते फिरोगे। तुम्हें किसने यह हक दिया कि? आप जानते हैं डैड, मुझे पूरा हक है ऑफिस के मामलात अपनी मर्जी से डील करने का क्योंकि आप जानते हैं डैड, मुझे पूरा हक है ऑफिस के मामलात अपनी मर्जी से डील करने का क्योंकि वो रुका। आपके साथ इस कंपनी में 45% का शेयर होल्डर कोई और नहीं, मैं हूँ। वो मुस्कराया। उसकी मुस्कुराहट फयाज साहब को जहर लगी। तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। वो नफ़ी में सर हिलाते अपने कमरे की जानिब चल पड़ी जबकि पीछे खड़ा शाहजैन अपनी जैकेट उठाता आगे बढ़ने लगा। फाइका बेगम जो तब से खड़ी इन दोनों की बातें सुन रही थी उसके पास आई। शाहजैन, शाहजैन तुम मिशी के साथ थे? उनका सवाल गैर मुतवक्का था। उन्हें फयाज लाशारी के गुस्से, शाहजैन के जवाबात, किसी चीज़ से कोई फर्क ना पड़ता था। जी मॉम, शाहजैन ने उनकी जानिब देखते जवाब दिया। तुम्हें वो कैसी लगती है? एक और गैर मुतवक्का सवाल। अच्छी लगती है। गैर मुतवक्का जवाब। तुम इसमें इंटरेस्टेड हो? मेरा मतलब सीरियस हो? फाइका बेगम ने सवाल पूछते उसकी आंखों में देखा। नॉट एट ऑल मॉम। शाहजैन का जवाब इंतहाई गैर मुतवक्का था। और वो? एक और सवाल। शी इज़ ऑल्सो नॉट सीरियस मॉम। वो बताने लगा। ओके मॉम, बाकी बातें कल करेंगे। सी यू, गुड नाइट। इससे पहले कि फाइका बेगम कुछ और पूछती वो ये कहते अपने कमरे की जानिब चला गया जबकि फाइका बेगम का दिमाग इसके जवाबात में उलझ चुका था। उन्हें ईद की नमाज पढ़कर आए अभी कुछ ही देर हुई थी। वो दोनों लाउंज में बैठे अपने अपने मोबाइल फ़ोन्स में गुम थे। इतने में नूर लाउंज में दाखिल हुई। ईद मुबारक की सदा लगाते वो इन दोनों के करीब आई। दोनों से ईद मिलते उसने ताशवीन की जानिब देखा। चलें भाई, मेरी ईदी ने। अपना हाथ उसके आगे फैलाते वो कहने लगी। उसकी हरकत पर ताशवीन हंसते हुए अपने वॉलेट से पैसे निकालने लगा। कुछ देर बाद वो 5,000 की 2 कड़क नोट नूर के हाथ पर रख चुका था। काफ़ी हैं? ताशवीन ने मुस्कुराते पूछा। अभी के लिए काफ़ी हैं, नूर ने हंसते हुए जवाब दिया जबकि इन दोनों की ये कार्रवाई पास खड़ा जावियार देख रहा था। ताशवीन से ईदी लेते अब वो जावियार की जानिब पलटी। चलो मेरी ईदी निकालो। वो अपना हाथ उसके आगे करती बोली। तुम्हें शर्म नहीं आती हर वक्त मांगते हुए? कभी गिफ्ट कभी ईदी। वो उसको चिढ़ाते बोला। नहीं, तुम्हारी बहन हूं ना, इसीलिए शर्म नहीं आती। नूर ने दो बदो जवाब दिया। अब देर मत करो, मेरी ईदी निकालो। वैसे भी अब तो तुम कमाते हो। बसी नहीं, भिखारी पहले आ गए। उसने नूर को जिद करना चाहा। जावी जल्दी करो, भाई ने तो दे भी दी है ना, अब तुम भी दो।
तुम्हारा भाई ठहरा अमीर आदमी, मुझ गरीब को तो अभी नौकरी मिले और सही कितना हुआ है। वो दुहाई देते बोला। गरीब गरीब आदमी, ज़्यादा नहीं तो कम ही दे दो। नूर भी आज जाने के मूड में नहीं थी। अच्छा देता हूँ। ज़ावियार मुंह बनाता अपने वॉलेट से पैसे निकालने लगा। कुछ देर बाद वो 1,000 का नोट नूर के हाथ पर रख रहा था। 1,000? नूर का मुंह खुला रह गया। ज़्यादा है ना, लाओ कम कर देता। वो वापस उसके हाथ से पैसे उठाने लगा। बस 1,000? ज़ावी, इतने कंजूस तो मत बनो। खुद ही तो कहा था ज़्यादा नहीं तो कम ही दे दो। कम कहा था मगर इतने कम नहीं। नूर का मुंह बन चुका था। जबकि पास खड़ा ताशमीन ज़ावियार की कंजूसी और नूर की हरकतें देख रहा था कि अचानक उसे अम्मू जान का ख्याल आया। नूर, अम्मू जान कहाँ है? उसने नूर को मुखातिब किया। वो अपने कमरे में है। उसकी बात पर ताशमीन अम्मू जान के कमरे की जानिब चला गया। ज़्यादा है तो लाओ कम कर दूँ। ज़ावी के कहने पर नूर ने वो नोट सख्ती से अपनी मुट्ठी में बंद किया। हाँ ना, बहुत ज़्यादा है। मैं सोच रही थी कि मैं इन पैसों से गरीबों में खाना तकसीम करवा दूँ, फिर अपने लिए एक आलीशान बंगला खरीदूँ और बचे हुए पैसों से तुम्हें एक ज़बरदस्त सी बाइक गिफ्ट कर दूँ। इसके बाद भी अगर पैसे बच गए तो? नहीं, बस इसके बाद पैसे ख़त्म हो जाएंगे। उसकी बात मुकम्मल होने से पहले ज़ावी बोल पड़ा था। चलो चलो शाबाश, अब जाओ खाने का इंतज़ाम करो। वो उसको बोलता दोबारा सोफे पर बैठ गया था जबकि नूर उसको घूरने लगी। अचानक दिमाग में ख्याल नमूदार हुआ। वो मुस्कुराई और किचन की जानिब बढ़ गई थी। रुतबा ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी अपने मेकअप को आखिरी टच दे रही थी। कुछ देर में उन्हें जलाल ताया के घर के लिए निकलना था। उसने जैसे ही अपने सामने पड़ा परफ्यूम उठाया, कमरे में हुर्रम दाखिल हुई। रुतबा पर नज़र पड़ते उसे कल का वाक़या याद आया था, जब रुतबा ने उसे केक का बदला लेते हुए उसके सारे सारे छुपाए हुए टेस्ट जिनमें से उसका स्कोर कम था आबरू को दिखा दिए थे। जिसके बाद आबरू ने हुर्रम की खूब क्लास ली थी। उसके हाथों में परफ्यूम देखकर हुर्रम के दिमाग में रुतबा से बदला लेने का ख्याल आया था और उसको तंग करने का इरादा लिए आगे बढ़ी। छी छी छी, आज तो ईद थी, आज तो नहा लेती। वो नाक मुंह चढ़ाते हुए उसे मुखातिब करते बोली। हुर्रम की आवाज़ रुतबा के कानों पर पहुंचने की देर थी। रुतबा ने मुड़कर उसकी जानिब देखा। नहा लेती तो कम से कम इतना परफ्यूम लगाने की ज़रूरत तो पेश न आती। हुर्रम की बात सुनते रुतबा ने वही परफ्यूम उठाकर हुर्रम को दे मारा, जिसे हुर्रम ने बरवक्त कैच करते टूटने से बचा लिया था। तौबा तौबा, देखा सही कहा था मैंने, नहा लो अच्छा है। अब देखो मैल दिमाग तक पहुंच गया है, तभी तो ये हरकतें कर रही हो। अभी अगर आबरू आपी ये देख लेती तो बताती तुम्हें। वो बड़ों के अंदाज में उसे समझाते बोली। आबरू तो मुझे बाद में देखेगी, पहले मैं तुम्हें देखती। वो खूनख्वार अंदाज में उसकी जानिब बढ़ी। इतने में इस्बाह कमरे में दाखिल हुई और इन दोनों को लड़ता देख गुस्से से बोली। तुम लोग नहीं जाना चाहते, ठीक है, मैं अम्मी को मना कर देती। वो मुड़ने ही लगी कि दोनों उसकी तरफ लपकी थी। नहीं नहीं इस्बाह, बस 2 मिनट, हम तैयार हैं, रुतबा ने उसको मनाते हुए कहा। हुर्रम भी उसके हाँ में हाँ मिलाते इस बात में सर हिला गई थी। बस 2 मिनट, इससे ज़्यादा 1 सेकंड नहीं। वो उंगली के इशारे से वार्न करती बाहर चली गई। पीछे खड़ी रुतबा ने हुर्रम पर गुस्से भरी निगाहें डाली, जैसे कह रही हो कि तुम्हें तो मैं बाद में देख लूँगी। हुर्रम ने आंखें पटपटाते मासूमियत के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। रुतबा दोबारा ड्रेसिंग के सामने आ खड़ी हुई। उसने अभी मस्कारा उठाया ही था कि हुर्रम बोल पड़ी। जब हुसन बट रहा था तो कहाँ थी तुम? लाइन में लग जाती तो आज इतनी मेहनत ना करनी पड़ती। पीछे से हुर्रम की अफसोस भरी आवाज़ उसे सुनाई दी थी। रुतबा उसको जवाब ज़रूर देती मगर उसे इस बात के दिए 2 मिनट याद थे, लिहाजा खामोश रही। हुर्रम रुतबा को खामोश देखकर दोबारा बोली। अब मुझे ही देख लो, सिर्फ हल्की सी लिपस्टिक लगाई है, जान का टुकड़ा लगती। वो शर्माने की अदाकारी करते बोली। इस बार रुतबा भी बोल पड़ी। जब हुसन बट रहा था तो मैं अकल की लाइन में लगी हुई थी ताकि उससे महरूम न रह जाऊं, कुछ हसीन चांद के टुकड़ों की तरह। वो हल्का सा मुस्कुराते बोली। क्या मतलब है तुम्हारी इस बात का? हुर्रम चाहे उसकी बात समझ चुकी थी, मगर फिर भी वो उसके मुंह से सुनना चाहती थी, ताकि वो सौल्या बेगम को उसकी शिकायत लगा सके कि उसने हुर्रम को बेअकल कहा है। अपने हुसन से पूछो इस बात का मतलब जो तुमने लाइन में खड़े होकर हासिल किया है। वो जलाने के अंदाज में कहती दरवाजे से बाहर निकल गई क्योंकि 2 मिनट हो चुके थे। पीछे हुर्रम गुस्से से लाल पीली हो रही थी। वो तो उसे तंग करके उसे बदला लेना चाहती थी, मगर यहाँ तो खुद ही इज्जत में आ चुकी थी। वो इन्हीं ख्यालों में गुम थी कि उसे इस बात की आवाज़ सुनाई दी। हुर्रम, 2 सेकंड से पहले बाहर आ जाओ, वरना मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। इस्बाह की आवाज़ सुनते वो अपने ख्यालात से निकलती दरवाजे की जानिब भागी। सबरीना के अल्फाज और उसकी गुजरी ज़िंदगी की कहानी ख़त्म हो चुकी थी। कमरे में खामोशी थी सिवाय सबरीना की हिचकियों के। कुछ सुनाई नहीं देता था। सामने बैठी डॉक्टर आफिया भी खामोश बैठी थी। सब खत्म हो गया, सब।
اب آپ ہی بتائیں کہ کیا میں اس قابل ہوں کہ زندہ رہوں؟ مجھے جینے کا کوئی حق نہیں، میں مر جانا چاہتی ہوں۔ وہ روتے ہوئے بول رہی تھی۔ آپ کو مجھ پر غصہ نہیں آ رہا؟ انہیں مسلسل خاموش دیکھتے سبرینا روندی ہوئی آواز میں بولی۔ مجھے تم پر غصہ کیوں آئے گا بیٹا؟ بلکہ مجھے تو تم پر ترس آ رہا ہے۔ ان کے الفاظ سنتے سبرینا نے حیرت سے ان کی جانب دیکھا۔ ترس؟ وہ حیران ہوئی تھی۔ ہاں ترس، وہ اتنا بول کر خاموش ہو گئی۔ مگر کیوں؟ سبرینا نے سوال کیا۔ کیونکہ تم ظالم بھی ہو اور مظلوم بھی۔ سبرینا نے ان کی آنکھوں میں دیکھا، ان کی آنکھیں نم تھیں۔ تمہیں پتا ہے بیٹا، آج میں نے تم میں اپنا آپ دیکھا ہے۔ ان کی بات سمجھتے سبرینا حیران ہوئی۔ آج سے 28 سال پہلے میں بھی یہاں اسی مقام پر کھڑی تھی جہاں آج تم کھڑی۔ فرق صرف اتنا تھا کہ تم نے سب اپنے ہاتھوں سے گنوایا ہے اور مجھ سے سب میری قسمت نے چھینا تھا۔ ان کی آواز میں درد شامل ہونے لگا۔ میری تعلیم مکمل ہوتے ہی میری شادی میرے ایک کلیگ کے ساتھ ہو گئی تھی۔ سب بہت اچھا تھا، زندگی بہت خوشحال تھی۔ 1 سال گزرا، خدا نے مجھے اولاد کی نعمت سے نوازا۔ مجھے آج بھی وہ دن یاد ہے جب میرے شوہر نے میرے بیٹے کی پیدائش پر پورے وارڈ میں مٹھائی تقسیم کی تھی، مگر وہ رکی۔ ہماری خوشیاں بہت مختصر تھیں۔ میرے بیٹے کی پیدائش کے 2 روز بعد ان کی آواز رون چکی تھی۔ میرے شوہر کا ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا۔ میں ٹوٹ گئی تھی سبرینا، بالکل تمہاری طرح۔ میری اولاد دنیا میں آتے ہی یتیم ہو گئی تھی۔ مگر وقت کا کام ہے گزرنا، یہ کسی کے لیے نہیں رکتا۔ وقت گزرتا گیا۔ میں نے اپنے آپ کو مضبوط بنایا، مگر 1 سال کے اندر میرا غم میرے ماں باپ کی جان لے گیا۔ میری اولاد کے ساتھ میں بھی یتیم ہو گئی۔ میں بالکل تمہاری طرح ہو گئی تھی، شکستہ حال، موت کی طلبگار، مگر مجھے جینا پڑا اپنی اولاد کے لیے۔ وہ رکی اور سبرینا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے بولی، اسی طرح تمہیں بھی جینا ہے اپنی اولاد کے لیے۔ تمہارے ایکسیڈنٹ میں خدا نے موزانہ طور پر تمہاری اولاد کو محفوظ رکھا ہے، کیونکہ اس وجود کی زندگی کا فیصلہ نہ میں کر سکتی ہوں نہ تم۔ ہم کون ہوتے ہیں اس سے جینے کا حق چھیننے والے؟ ان کا ایک ایک لفظ سبرینا کے دل میں اتر رہا تھا۔ تمہارے پاس اب 2 راستے ہیں، ایک یہ کہ تم اپنے آپ کو مضبوط بناؤ، اپنے جینے کا سہارا خود بنو، یا پھر تم اپنے شوہر سے رابطہ کرو، اسے اپنی اولاد کے بارے میں بتاؤ، کیا پتا اس کا دل۔ نہیں، میں ایسا ہرگز نہیں کروں گی۔ ان کی بات مکمل ہونے سے پہلے سبرینا بول پڑی۔ میں اس شخص سے دوبارہ رابطہ نہیں کروں گی جس نے ایک بار پلٹ کر مجھے دیکھنا گوارا نہیں کیا۔ میں بھی اسے اس کی اولاد سے بے خبر رکھوں گی۔ اس کا لہجہ سخت تھا۔ میں جب اس شخص کا چہرہ دیکھوں گی میرا غم تازہ ہو جائے گا۔ اس کا لہجہ سخت مگر آواز رون چکی تھی۔ تو پھر تمہیں اپنے آپ کو مضبوط بنانا ہوگا سبرینا۔ ایک عورت کو تب تک سہارے کی ضرورت نہیں پڑتی جب تک وہ خود سہارے کی طلبگار نہ ہو۔ ان کی بات پر سبرینا نے ان کی جانب دیکھتے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اور اس سلسلے میں تمہیں کسی بھی قسم کی کوئی مدد چاہیے ہو تو میں ہمیشہ تمہارے لیے موجود رہوں گی۔ وہ مسکرائی مگر سبرینا مسکرا نہ سکی، کیونکہ اس کے مسکرانے کی مدت تو بہت پہلے ہی دم توڑ چکی تھی۔ اب لے بھی آؤ نور، کیوں میرے پیٹ میں ناشتے چوہوں کی عید خراب کر رہی ہو؟ وہ بآواز بلند چلا رہا تھا۔ آ گئی، نور کی آواز کچن سے لاؤنج تک آئی۔ اسی اثنا میں تاشفین ٹیبل پر آ بیٹھا۔ 3 گھنٹے سے نہ جانے ایسا کیا بنا رہی ہے، انتظار کر کر کے آدھا رہ گیا۔ وہ مبالغہ آرائی سے کام لیتا بولا، جس پر قریب بیٹھے تاشفین اور امو جان مسکرائے۔ جب اتنا انتظار کر لیا ہے تو تھوڑا اور انتظار کر لو، تاشفین نے زاویار کو جواب دیا۔ اتنی دیر میں نور انہیں ٹیبل کے قریب آتی دکھائی دی تھی۔ شکر ہے نور تم آ گئی، ورنہ آج تمہارا بھائی شاید ہمیں نظر ہی نہ آتا۔ کیا مطلب؟ تاشفین کی بات پر نور نے ناسمجھی سے پوچھا۔ یہی کہ وہ اتنا انتظار کرتے کرتے پہلے ہی آدھا رہ چکا ہے۔ اگر تم اسے مزید انتظار کرواتی تو آج زاویار ہمیں نظر نہ آتا۔ تاشفین کی بات پر زاویار نے آنکھیں گھمائیں۔ ویری فنی ڈاکٹر صاحب، وہ مصنوعی ہنسی ہنستا بولا، جبکہ نور نے اپنے ہاتھوں میں پکڑی 2 پلیٹیں اور ان میں سے ایک امو جان کے سامنے رکھی، دوسری تاشفین کے سامنے۔ میرا کھانا کہاں ہے؟ دونوں پلیٹس میں موجود بریانی کی اشتہا انگیز خوشبو پر وہ بول اٹھا تھا۔ لا رہی ہوں، بس 1 منٹ۔ وہ بھاگتے کچن کی جانب گئی۔ ٹھیک 2 منٹ بعد وہ واپس ان کے پاس کھڑی تھی۔ اس نے ایک پلیٹ زاویار کے سامنے رکھی، جبکہ دوسری پلیٹ اپنے سامنے رکھتے کرسی پر بیٹھنے لگی۔ زاویار نے ایک نظر ان تینوں کی پلیٹس کی جانب دیکھا اور پھر اپنی پلیٹ کی جانب۔ ان تینوں کی پلیٹس میں بریانی تھی، جبکہ اس کی پلیٹ میں سلاد کے پتوں کے اوپر رکھے چند کھیرے اور گاجریں تھیں۔ یہ کیا ہے؟ زاویار منہ بناتا بولا۔ یہ عید کی اسپیشل ڈش ہے، خاص تمہارے لیے۔ نور مسکراتے بولی، یہ گھاس پھوس؟ تمہیں پتا ہے نا کہ شیر گھاس نہیں کھاتے؟ زاویار کی بات پر نور کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ ہاں پتا ہے کہ شیر گھاس نہیں کھاتے بلکہ گدھے کھاتے ہیں، تبھی تو تمہیں لا کر دی۔ اس کی بات پر تاشفین، امو جان سمیت وہ خود بھی ہنسنے لگی۔
اتنے میں تاشفین کا فون بجنے لگا۔ وہ اپنا فون اٹھاتا، ٹیبل سے چند قدم فاصلے پر جا کر اپنا فون سننے لگا۔ تم مجھے گدھا کہہ رہی ہو؟ زاویار پوچھنے لگا۔ کافی سمجھدار ہو تم۔ نور نے تائیدی نظروں سے اسے دیکھا۔ دیکھ لیں امو جان، ذرا عزت نہیں کرتی میری، خود سے پورے 2 سال بڑے بھائی کو گدھا کہہ رہی ہے، وہ بھی سب کے سامنے۔ وہ بیچارگی کے تمام ریکارڈ توڑتا امو جان کو مخاطب کرتا بولا۔ نور بیٹا بری بات ہے۔ امو جان کی بات پر نور غصے سے زاویار کو دیکھنے لگی۔ ہاں تو تم نے مجھے کتنی دی تھی؟ جتنی دی تھی اس کے حساب سے یہی کھانا بنتا ہے، نور اپنا مدعا بیان کرتی بولی۔ تم مجھ سے بدلہ لے رہی ہو؟ ہاں بالکل، نور نے فوراً جواب دیا۔ نور بیٹا بھائی کو تنگ مت کرو، امو جان نور کو مخاطب کرتی بولی۔ نہیں امو جان، آج یہی کھائے گی یہ۔ نہیں امو جان، آج یہ یہی کھائے گا، ویسے بھی پچھلے ہفتے یہ کہہ رہا تھا کہ اسے ڈائٹ کرنی ہے، اپنا وزن کم کرنے کے لیے۔ کیوں زاوی؟ اس نے زاوی کو مخاطب کیا تھا۔ ہیں؟ یہ کب ہوا؟ میں نے ایسا کب کہا؟ نور بیٹا شاباش، بھائی کو کھانا لا کر دو۔ مگر امو جان کے دوبارہ پکارنے پر وہ اٹھ کھڑی ہوئی، ایک نظر زاویار پر ڈالی جو اسے منہ چڑھا رہا تھا۔ وہ غصے سے اسے دیکھتی کچن کی جانب چل پڑی تھی۔ صدیقی ہاؤس پر رات چھا چکی تھی۔ آسمان پر چاند پوری چاند سے چمک رہا تھا، جبکہ ستارے اس کے ساتھ ملتے زمین کے تاریک گوشوں کو منور کر رہے تھے۔ وہ اس وقت لاؤنج میں بیٹھا گھڑی کی سوئیوں کو دیکھنے میں گم تھا۔ صبح سے شام اور شام سے رات ہونے والی تھی۔ آج کا دن اسے بہت طویل لگا تھا، بہت طویل، اور وجہ وہ تھی۔ اس وقت سیاہ رنگ کے کرتا شلوار میں ملبوس تھا، بالوں کو جیل کی مدد سے نوازت سے سیٹ کر رکھا تھا۔ اس کے چہرے سے عیاں تھا کہ اس وقت بہت بے صبری اور بے چینی سے کسی کا منتظر ہے۔ ایک دم گیٹ کے کھلنے کی آواز پر وہ باہر آیا۔ سامنے نظر آتا منظر دیکھ کر اس کے لبوں پر تبسم بکھرا۔ وہ آ گئی تھی۔ اس نے آگے بڑھتے ہوئے گیٹ کی جانب قدم بڑھائے اور گیٹ سے کچھ فاصلے پر کھڑا ہو گیا۔ سب سے پہلے حرم داخل ہوئی، جو اسے سلام کرتی لاؤنج کی جانب بڑھ گئی تھی۔ اشر وہیں کھڑا ان سب کا استقبال کرنے لگا، کیونکہ شاید صرف وہی ان کا منتظر تھا۔ وشما اور سائمہ تائی کے علاوہ گھر پر ابھی کوئی نہیں تھا۔ جلال تایا کسی ضروری کام سے باہر تھے، جبکہ عماد کی کسی کو کوئی خبر نہ تھی۔ حرم کے بعد صالحہ بیگم داخل ہوئی۔ آہستہ آہستہ سب داخل ہو چکے تھے، مگر وہ کہیں نہیں تھی۔ اس کے مسکراتے لب سمٹے، مگر ایک دم اس کی نظر گیٹ پر پڑی، جہاں سے وہ ہاتھ میں ایک ڈبہ تھامے اسی جانب آ رہی تھی۔ اس نے وہی لباس پہن رکھا تھا جو اشر نے اسے تحفے میں دیا تھا، گلابی اور سیاہ رنگ کی خوبصورت فراک کے ساتھ چوڑی دار پیجامے پہنے، دوپٹے کو خوبصورتی اور نفاست سے سر پر سجائے، چہرے پر ہلکا میک اپ کیے، جولری کے نام پر کانوں میں سیاہ ٹاپس پہنے، واچ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس کے سیاہ بالوں کی چند لٹیں اس کے چہرے پر جھول رہی تھی۔ وہ آگے بڑھتی اس کے قریب آئی تھی، جو مبہوت سا اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں موجود چمک اور ان سے جھلکتے جذبات آبرو محسوس کر سکتی تھی، جبکہ یہ نظارہ لاؤنج کے دروازے پر کھڑی کسی اور کی نظریں بھی دیکھ رہی تھیں۔ وہ سائمہ تائی تھیں، جن کی آنکھوں میں یہ منظر دیکھتے ناگواری در آئی تھی۔ آبرو نے اشر کے قریب آتے سلام کیا، جس پر وہ ہوش میں آیا تھا۔ آبرو اس کے پاس سے گزرتی آگے بڑھ گئی اور سائمہ تائی کے قریب جانے لگی۔ ان کے قریب پہنچتے اس نے انہیں سلام کیا، مگر سائمہ تائی نے اس کے سلام کا جواب دینا گوارا نہیں کیا۔ آبرو خود ہی کچھ قدم آگے بڑھ گئی، جب اس کی سماعت سے سائمہ تائی کی آواز ٹکرائی تھی۔ جادوگرنی! وہ خاموشی سے آگے بڑھتی لاؤنج میں آ گئی تھی، جبکہ یہ منظر لاؤنج میں موجود صالحہ بیگم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ انہیں معلوم تھا کہ سائمہ تائی آبرو سے کتنی نفرت کرتی ہیں، مگر وہ مطمئن تھی تو صرف اشر کی وجہ سے، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اشر آبرو کو چاہتا ہے۔ سائمہ تائی ان کے قریب آ کر بیٹھنے کے بجائے کچھ فاصلے پر کھڑی وشما سے باتیں کرنے لگی۔ انہیں بھی بیٹھے کچھ دیر ہی گزری تھی کہ رابعہ پھپھو بھی آ گئیں۔ رابعہ پھپھو کے آتے ہی وہ سب ان سے ملنے لگی۔ محمل بہت خوشگوار طریقے سے ان سب بہنوں سے ملی تھی، جبکہ سب سے آخر میں لاؤنج میں آفاق داخل ہوا تھا، جس کے چہرے کے تاثرات یہ بتانے کے لیے کافی تھے کہ اسے یہاں زبردستی لایا گیا ہے۔ رابعہ بیگم کے لاکھ کہنے کے باوجود بھی وہ اپنے تاثرات پر قابو نہیں پا سکا تھا۔ اس نے آگے بڑھتے سب کو سلام کیا اور اشر کے پاس چلا گیا، جو کچھ فاصلے پر کھڑا آبرو کو دیکھ رہا تھا، جو بے تاثر چہرہ لیے صوفے پر بیٹھی تھی۔ اشر نے سائمہ تائی کا رویہ اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ سائمہ تائی رابعہ بیگم اور محمل سے بہت خوشگوار طریقے سے ملی تھیں، اور یہ بات وہاں موجود تمام لوگوں کے لیے بہت حیرت انگیز تھی۔ ان کا مقصد صرف صالحہ بیگم اور آبرو کو نیچا دکھانا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ کھانے کے انتظامات کے لیے کچن کی جانب چلی گئی۔ صالحہ بیگم کے بار بار کہنے پر آبرو سائمہ تائی کی مدد کے لیے کچن کی جانب چل پڑی۔ کچن کے قریب پہنچتے اس کی سماعت میں سائمہ تائی کی آواز ٹکرائی تھی، جن کی زبان اس وقت زہر اگل رہی تھی۔ اس نے سامنے پڑا موبائل اٹھاتے اس میں وقت دیکھا۔ دوپہر کے 2 بج رہے تھے۔ اس کے پاس صرف 2 گھنٹے باقی تھے۔
موبائل واپس رکھتے وہ پلٹی، الماری کھولتے اس میں رکھے کپڑے نکال کر سوٹ کیس میں رکھنے لگی۔ اس کی قطعی آنکھیں بوجھل تھیں، سر پر پٹی بندھی تھی، جبکہ بازو کی پٹی اب موجود نہیں تھی۔ اسے ہاسپٹل سے ڈسچارج ہوئے 2 ہفتے ہو چکے تھے۔ ڈاکٹر عافیہ نے اس کی بہت مدد کی تھی، اسے زندگی جینے کی امید دی تھی۔ سبرینا نے 1 ہفتہ تو گھر پر محض ایک بے جان وجود کی طرح گزارا تھا۔ اب آہستہ آہستہ اس کے تمام درد تکلیفیں بیدار ہونے لگے تھے۔ وہ اس گھر میں کسی صورت نہیں رہ سکتی تھی۔ اس گھر کے ہر ایک کونے میں یادیں تھیں، تکلیف دہ یادیں۔ وہ 2 روز پہلے ہی اپنی جاب دوبارہ شروع کر چکی تھی۔ اس نے اپنے کالج سے کچھ فاصلے پر ہی ایک چھوٹا سا مکان کرائے پر لیا تھا۔ اس مہینے کا کرایہ وہ پہلے ہی ادا کر چکی تھی۔ اسے اپنا آپ ایک چلتی پھرتی لاش کی طرح محسوس ہوتا تھا۔ وہ اپنے آپ کو ایک پتھر جتنا سخت بنا لینا چاہتی تھی، مگر چاہے وہ خود کو جتنا بھی مضبوط بنا لیتی، پھر بھی ہر روز ایک وقت ایسا آتا تھا جس میں وہ اپنا ضبط کھو بیٹھتی تھی، آنسو بہاتے اپنا غم ہلکا کر لیتی۔ اس کے پاس اب کھونے کو کچھ بھی نہیں بچا تھا، وہ سب گنوا چکی تھی۔ اس نے آگے بڑھتے الماری میں موجود آخری سوٹ نکالتے اسے بیگ میں ڈالا تھا۔ دوبارہ الماری پر نظر پڑتے اسے ایک فائل دکھائی دی۔ اس نے آگے بڑھتے وہ فائل کھولی۔ فائل کھولتے اس کی آنکھیں ساکت رہ گئیں، دل تڑپ اٹھا۔ وہ اس کا اور فیضی کا نکاح نامہ تھا۔ وہ جتنا چاہے خود کو ان معاملات سے دور کرنے کی کوشش کرتی، مگر ہر بار اس کے سامنے کوئی ایسی چیز آ جاتی کہ وہ جسے دیکھتے خود پر اختیار کھونے لگتی۔ ماضی کی تکلیف دہ یادیں اسے اذیت پہنچانے لگتیں۔ اس نکاح نامے کے ساتھ 2 تصویریں بھی تھیں، وہ ان دونوں کے نکاح کی تصویریں تھیں۔ وہ اپنے موبائل میں موجود اپنی اور فیضی کی تمام تصویریں پہلے ہی ڈیلیٹ کر چکی تھی۔ ان تصویروں کو دیکھتے وہ بہت سے احساسات کا شکار تھی۔ اس کے چہرے سے جھلکتے تاثرات میں دکھ تھا، افسوس تھا، غصہ تھا، مگر فی الحال اس کا غصہ اس کے باقی تمام احساسات پر حاوی ہو گیا۔ وہ دونوں تصویریں ہاتھ میں لیتی اٹھی۔ اس کا رخ کچن کی جانب تھا۔ اس نے چولہے کے قریب پہنچتے آگ جلائی۔ وہ دونوں تصویریں آنکھ میں جھونک دینا چاہتی تھی تاکہ اس کی زندگی میں فیضی کے ساتھ بتایا گیا ہر پل اسی طرح آگ کی نظر ہو جائے۔ وہ سب بھول جانا چاہتی تھی۔ اس نے تصویریں پکڑتے آگ میں جھونکنا چاہی، مگر اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ دل کی دھڑکن غیر معمولی انداز میں بہت تیز ہونے لگی۔ وہ بے بس ہونے لگی تھی۔ بے بسی کی انتہا پر پہنچتے اس نے وہ تصویریں پوری شدت سے دور پھینکی اور وہیں فرش پر بیٹھی رونے لگی۔ وہ زاروں کے تار رو رہی تھی۔ ہر بار کی طرح آج بھی اسے چپ کروانے والا کوئی نہیں تھا۔ وہ کافی دیر وہیں فرش پر بیٹھی روتی رہی۔ جب وہ رو رو کر تھک گئی تو خود کو گھسیٹتے اٹھی، چولہا بند کرتے واپس پلٹی، نظر دوبارہ ان تصویروں پر پڑی، مگر انہیں نظر انداز کرتے آگے بڑھی۔ آنکھوں میں آنسو پھر سے جمع ہونے لگے تھے۔ اسے اپنے آپ کو مضبوط بنانا تھا، بہت مضبوط کہ اس پر کسی چیز کا کوئی اثر نہ ہو، مگر ہر بار کمزور پڑ جاتی۔ ماضی کے تلخ مناظر یاد آتے وہ اپنا ضبط کھو بیٹھی تھی۔ دوبارہ انہی لمحوں میں واپس جانا چاہتی تھی جب زندگی خوشگوار تھی۔ وہ واپس کمرے میں آتے اپنا سامان سمیٹنے لگی، مگر ایک بار پھر اسے سب یاد آنے لگا تھا۔ وہ دوبارہ رونا نہیں چاہتی تھی۔ اس نے اپنی آنکھوں کو سختی سے ملا، گویا کوئی آنسو بغاوت کرتا اس کے رخسار پر نہ آ گرے۔ اس کا اکثر دل چاہتا کہ کاش اس کی زندگی ایک خواب ہو اور اس کی آنکھ کھل جائے اور وہ واپس اپنی خوبصورت سی زندگی کے دنوں میں واپس چلی جائے، مگر یہ اس کا خواب نہیں تھا، یہ اس کی زندگی تھی، حقیقی زندگی جو اسے ہر حال میں جینی تھی۔ جا بجا دل کو لگانے سے کہاں بھولے گا، ہم کو وہ شخص بھلانے سے کہاں بھولے گا۔ ہاں، کئی روز سے وہ یاد نہیں آیا، مگر وہ فقط یاد نہ آنے سے کہاں بھولے گا۔ امی، اشر سائمہ تائی کے پاس گیا جو کچن میں کھڑی ملازمہ کو ہدایات دے رہی تھی۔ اشر کی آواز پر وہ اس کی جانب متوجہ ہوں۔ مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے امی۔ اشر کی بات سنتے وہ اس کے قریب آ گئیں۔ ہاں بولو۔ ان کا لہجہ سرسری تھا۔ امی، آپ نے آبرو کے سلام کا جواب کیوں نہیں دیا؟ اشر کے لہجے میں خفگی تھی۔ اس کی بات پر سائمہ تائی کے چہرے پر تمسخرانہ مسکراہٹ آئی۔ واہ، تو اس نے آتے ہی آگ بھی لگا دی، سائمہ تائی نخوت سے بولی۔ امی، آبرو نے مجھ سے کچھ نہیں کہا، میں نے خود ہی اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اس بار اشر کی آواز قدرے بلند تھی۔ سائمہ تائی نے آس پاس نظر ڈالی۔ ملازمہ ان کی جانب متوجہ ہونے لگی۔ وہ اشر کو لیے کچھ فاصلے پر دروازے کے قریب جا کر کھڑی ہو گئی۔ اشر، میری بات مانو، یہ لڑکی صحیح نہیں ہے۔ میں آج بھی تمہیں کہتی ہوں کہ… امی پلیز، آپ ایسی ویسی کوئی بات مت کیجیے گا۔ اشر، میری بات سمجھنے کی کوشش کرو، تمہیں نہیں پتا وہ کس قدر چالاک ہے۔ ابھی اس نے اس گھر میں قدم رکھا ہی ہے کہ ہم دونوں کے درمیان اختلافات پیدا ہونے لگے۔ اشر، تمہیں کون سا لڑکیوں کی کمی ہے؟ تم اسے چھوڑ دو، اسے طلاق دے دو، میں تمہارے لیے… بس امی، اشر ایک دم آواز بلند بولا تھا۔
जिस पर साइमा ताई खामोश हो गई। अम्मी, आप कैसी बातें कर रही हैं? सही कहती हूँ मैं, जादूगरनी है वो, तुम पर जादू कर देती है और तुम्हें सिवाय उसके कुछ दिखाई नहीं देता। साइमा ताई गुस्से से बोलती वापस मुलाजमा की जानिब चली गई, जबकि अशर की नज़र खुद से कुछ फासले पर खड़ी आबरू पर पड़ी थी, जिसके चेहरे के तासुरात से वाज़ह था कि वो साइमा ताई और अशर के माबैन होने वाली सारी गुफ्तगू सुन चुकी है। अशर उसके करीब आ गया। आबरू, मेरी बात सुनो। आबरू जो जाने के लिए कदम बढ़ाने लगी थी, उसकी बात सुनने रुक गई थी। बस एक बार मेरी बात सुन लो। अशर के लहजे में इल्तिजा थी। आबरू ने इस बात में सर हिलाया और वो दोनों चलते बाहर लॉन में आ गए थे। लॉन में पहुंचते अशर अपना रुख आबरू की जानिब किए खड़ा हुआ, उसके चेहरे की जानिब देखने लगा। उसके चेहरे पर छाए तासुरात सपाट थे, हर जज्बे से आ रही। आबरू, तुम मम्मी को गलत मत समझना, वो बस। आप अपनी अम्मी की बात मान क्यों नहीं लेते? अशर की बात मुकम्मल होने से पहले आबरू बोली। कौन सी बात? अशर के सवाल पर आबरू ने नज़र उठाते उसके चेहरे की जानिब देखा। यही कि आप मुझे छोड़ दें। आबरू, तुम तो ऐसी बात मत करो। तुम्हें तो अम्मी की आदत का पता है, वो सिर्फ जुबान की तेज़ है वरना दिल की तो बहुत अच्छी। अशर की बात पर आबरू खामोश हो गई। वो जानती थी कि साइमा ताई दिल की कितनी अच्छी। अगर तुम्हें अम्मी की कोई बात बुरी लगी है तो मैं तुमसे माजरत करता हूँ। वो आबरू को खामोश देखता बोला, इस पर आबरू ने दोबारा उसकी जानिब देखा। आपको माजरत करने की कोई ज़रूरत नहीं है अशर, साइमा ताई बिल्कुल सही कह रही हैं। मैं आपके काबिल नहीं हूँ, आप मुझसे बहुत बेहतर लड़की डिजर्व करते हैं। वो एक एक लफ्ज़ चबा चबा कर बोलती मुड़ी थी कि अशर ने उसका हाथ थाम लिया। मेरा हाथ छोड़ें अशर। आबरू का लहजा सख्त था। मगर आबरू, मेरी मेरी बात तो सुनो। अशर। आबरू के दोबारा कहने पर अशर ने उसका हाथ छोड़ दिया। ये हाथ आप उस दिन थामिएगा जिस दिन आप अपने घर वालों की नज़र में मेरी इज्जत बनाने में कामयाब हो जाएं। वो ये कहते एक लम्हा वहाँ नहीं रुकी थी, जबकि पीछे खड़ा अशर तासुब भरी नज़रों से उसे देखता रहा। उसने आखिरी रोटी बनाते उसे रुमाल में लपेटा और वापस चूल्हे की जानिब पलटे हंडिया का ढक्कन उठाया, अंदर मौजूद सालन का जायजा लेने लगी। सालन पक चुका था। उसने उसके नीचे जलती आग बंद की और अपने दुपट्टे से अपना पसीना पोंछने लगी। किचन से बाहर निकली, कमरे में पहुंचे उसे उसके फ़ोन की आवाज़ सुनाई दी थी। उसने आगे बढ़ते बेड पर पड़ा अपना मोबाइल उठाया था, जिस पर हबीबा लिखा जगमगा रहा था। वो कॉल अटेंड करते बेड पर बैठ गई थी। कुछ लम्हे वो फ़ोन कान से लगाए दूसरी जानिब से आती आवाज़ सुनती रही, फिर उसके जवाब में बोलने लगी। मैंने मैडम को बता दिया था कि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं, इसलिए मैं नहीं आ सकूंगी। वो दोबारा खामोश होते दूसरी जानिब से कही जाने वाली बातें सुनने लगी। कुछ लम्हे बाद उसने फ़ोन काट दिया। उसकी कतई आंखें आज भी इतनी ही वीरान थी। 8 साल गुजरने को थे, मगर उसका गम आज भी इतना ही ताज़ा था। हर गुजरते दिन के साथ उसके असाब थकान का शिकार हो रहे थे। वो जहनी मरीज बनती जा रही थी। खुदा ने उसे एक बेटे से नवाजा था, जो कि 2 दिन पहले ही 7 बरस का हुआ था। उसके जीने की वाहिद वजह वो नन्हा वजूद था, जिसके इस दुनिया में आने से उसके दिल में दोबारा जीने की ख्वाहिश पैदा हुई थी। वो अपनी ज़िंदगी में हुए तमाम हादसात भुला देना चाहती थी। वो दोबारा कभी अपने गुजरे माजी के बारे में नहीं सोचना चाहती थी। मगर क्या इंसान कभी अपनी सोचों पर खुद पहरा डाल सकता है? इन 8 सालों में ज़िंदगी ने उसे अपने हर तारीक पहलू से रोशनास करवाया था। उसकी सोचों का तसलसल दरवाजे पर होती दस्तक की आवाज़ ने तोड़ा। वो फौरन तेज़ी से दरवाजे की जानिब भागी। उसे मालूम था कि आने वाला कौन है। उसने दरवाज़ा खोला। सामने 7 साल का एक नन्हा बच्चा खड़ा था। स्कूल यूनिफॉर्म पहने, कंधों पर बैग डाले, पाँव में शूज़ पहने, वो बहुत थका हुआ नजर आ रहा था। उसने दाखिल होते सलाम किया, जिस पर सबरीना ने जवाब देते उसे अपने साथ लगाते उसका माथा चूमा। उसने भी सबरीना के गाल चूमे। उसकी भूरी आंखें सबरीना को मामूल से ज़्यादा बोझल महसूस हो रही थीं, मगर वो उसे थकावट का नतीजा समझते नज़रअंदाज कर गई। वो दोनों साथ अंदर दाखिल हुए और कमरे की जानिब बढ़ गए थे। कुछ देर बाद वो दोनों ज़मीन पर दस्तरखान बिछाए बैठे थे। सबरीना अपने हाथ से निवाले बनाकर अपने नन्हे बेटे को खिला रही थी, जो खामोशी से खाता जा रहा था। सबरीना को उसकी खामोशी अब चुभने लगी थी। खाना ख़त्म करते उसने बर्तन एक साइड पर किए। ताशवीन बेटा, उसने अपने बेटे को मुखातिब किया, जिस पर नन्हे ताशवीन ने अपनी भूरी आंखें उठाते सबरीना की जानिब देखा। जी अम्मी। क्या हुआ है मेरे बच्चे को? सबरीना के सवाल पर ताशवीन ने नज़रें चुराईं। कुछ नहीं हुआ अम्मी। फिर ऐसी क्या बात है जो मेरा बेटा इतना परेशान नजर आ रहा है? वो उसे मजीद अपने करीब करते बोली। वो कुछ देर खामोश रहा, मगर फिर सबरीना की तरफ देखते बोलने लगा। अम्मी, आपने मुझसे झूठ क्यों बोला था? सबरीना को धचका लगा। वो किस झूठ की बात कर रहा था? कौन सा झूठ? सबरीना की आवाज़ ना चाहते हुए भी लड़खड़ा गई थी। यही कि अल्लाह ताला छोटे बच्चों की दुआएं ज़रूर सुनते।
सबरीना की सारी परेशानी एकदम हवा हुई। मैंने झूठ नहीं बोला बेटा, अल्लाह ताला वाकई छोटे बच्चों की दुआएं ज़रूर सुनते हैं, मगर वो मेरी दुआ क्यों नहीं सुन रहे? उसकी नन्ही पेशानी पर बल नमूदार हुआ। कौन सी दुआ? यही कि वो रुक गया। मैं भी आया। वो उठ खड़ा हुआ और भागते हुए कुछ फासले पर रखे अपने बैग की जानिब गया था। इसमें से एक कार्ड निकालता सबरीना के करीब आया। यही कि अल्लाह ताला मेरे बाबा को वापस भेज दें, मगर सबरीना का दिल किरची किरची होने लगा। मगर अल्लाह ताला मेरी ये दुआ नहीं सुन रहे। सबरीना के पास अल्फाज नहीं थे। सबरीना के पास अल्फाज नहीं थे जिससे वो अपने बेटे को दिलासा देती। आज टीचर ने फादर्स डे पर सब बच्चों से कार्ड बनवाए और कहा कि घर जाकर सब अपने बाबा को ये कार्ड देंगे। मगर अम्मी, मैं ये कार्ड किसे दूंगा? सबरीना का दिल सबरीना का दिल खून के आंसू रो रहा था। वो अपनी ज़िंदगी की महरूमियाँ तो भुला सकती थी, मगर उसकी औलाद, वो उसकी महरूमियों को कैसे फरामोश कर सकती थी? आप अल्लाह ताला को बोले ना कि वो बाबा को वापस भेज दें। वो रूहानसा होने लगा। सबरीना की आंखों में आंसू आने लगे थे। उसने आगे बढ़ते ताशवीन को अपने गले से लगा लिया था। अम्मी, आप अल्लाह ताला से दुआ करेंगी ना? ताशवीन के सवाल पर सबरीना के पास कोई जवाब नहीं था। वो अपनी औलाद की ज़िंदगी में बाप की कभी पूरी नहीं कर सकती थी, कभी नहीं। और इस बात का अंदाज़ा उसे आज बखूबी हो गया था। आप दुआ करेंगी ना? ताशमीन उससे अलग होता हुआ दोबारा बोला था। इस पर सबरीना ना चाहते हुए भी इस बात में सर हिला गई। आप बहुत अच्छी हैं अम्मी, वो मुस्कुराता हुआ बोला। उसका चेहरा खुशी से चमकने लगा था। सबरीना उसे क्या बताती कि उसका बाप जिंदा है, मगर वो उसके वजूद से बेखबर है, और उसे उससे बेखबर रखने वाली कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी माँ है। खाने से फारिग होते वो सब इस वक्त लाउंज में बैठी थी। साइमा ताई राबिया बेगम से महवे गुफ्तगू थी। राबिया, तुमने मोहम्मल के बारे में कुछ सोचा? उन्होंने राबिया बेगम को मुखातिब किया। नहीं भाभी, अभी तक तो कुछ नहीं सोचा। राबिया बेगम ने मोहम्मल की जानिब देखते जवाब दिया। क्यों भई, किस चीज़ का इंतज़ार है? साइमा ताई ने मोहम्मल की जानिब देखते पूछा, जो असबा के साथ बैठी थी। भाभी, अभी इसी साल मोहम्मल की तालीम मुकम्मल हुई है। मैं चाहती थी कि अब इसका कोई अच्छा सा रिश्ता देकर शादी कर दूं, मगर ये भी जॉब करना चाहती है। राबिया बेगम ने साइमा ताई को जवाब दिया। इसको क्या ज़रूरत है जॉब की? मैं तो कहती हूँ अब इसका कोई अच्छा सा रिश्ता देखो और इसके फर्ज से फारिग हो जाओ। साइमा ताई ने राबिया बेगम को मशवरा दिया। उनकी बात पर सब उनकी जानिब देखने लगे थे। और वैसे भी जॉब करने वाली लड़कियों को कोई खास अच्छा समझा भी नहीं जाता। उनका इशारा किस जानिब था, वहाँ बैठे तमाम नफूस जानते थे। मैं तो खुद लड़कियों के जॉब करने के हक में नहीं। जॉब के बहाने बाहर क्या करती फिरती हैं, कोई नहीं जानता। उनकी ज़ुबान जहर उगल रही थी। जॉब करने वाली लड़कियों के बारे में ये सोच सिर्फ साइमा ताई की नहीं, बल्कि हमारे माशरे में 70% लोग इसी सोच के मालिक हैं। हमारे माशरे में जॉब करने वाली औरत को बहुत बुरा समझा जाता है। लोग ऑफिसेज, स्टोर्स और मुख्तलिफ जगह पर काम करने वाली औरतों को बुरी निगाह से देखते हैं, जबकि कोई ये बात जानता ही नहीं और ना ही जानना चाहता है कि आखिर वो औरत अपना आराम और सुकून छोड़कर घर से क्यों निकली। उसे कैसे हालात का सामना है जिन पर मजबूर होकर वो घर से निकली। उसे ऐसी क्या मजबूरियां दरपेश हैं कि वो एक मर्द की तरह बाहर निकलकर कमाने पर मजबूर है। कोई ये नहीं देखता कि इनमें से कोई बेवा है जिसे अपनी औलाद को पालना है, कोई बेटी है जिसके सर पर ना बाप का साया है और ना भाई का सहारा, और उसे अपना घर चलाना है। कोई ये नहीं देखता कि कोई औरत किस हद तक मजबूर है और अपने घर से बाहर निकलती है, फिर चाहे वो एक स्टोर में काम करने वाली औरत हो या फिर चाहे एक डॉक्टर। हमारे माशरे में औरतों की तालीम को आज भी बहुत मायूब जाना जाता है। अगर तालीम की इजाज़त दे भी दी जाए तो इसको जॉब करने की इजाज़त नहीं दी जाती। पाकिस्तान में डॉक्टरी की डिग्री लेने के बाद 80% लड़कियां जॉब नहीं कर पाती, और उस पर इन्हें ये कहा जाता है कि वह गवर्नमेंट की मेरिट सीट ज़ाया कर चुकी हैं, जबकि कोई ये नहीं देखता कि जॉब करने या ना करने का इख्तियार उनके पास नहीं होता, बल्कि उनसे मुंसलिक लोगों के पास होता है। अगर हमारे माशरे में कोई औरत नौकरी ना करे, कोई औरत डॉक्टर ना हो, तो क्या हमारे माशरे के मर्द अपनी बीवियों, बहनों, बेटियों को मर्द डॉक्टर्स के पास ले जाना पसंद करेंगे? अगर बैंक के अंदर काम करने वाली कोई फीमेल वर्कर ना हो, तो क्या एक औरत बैंक से मुंसलिक मामलात बासानी देख पाएगी? क्या अगर एक औरत नौकरी करते हुए उस्ताद के दर्जे पर फाइज ना हो, तो क्या हमारे घरों की बच्चियां अपनी बुनियादी तालीम भी मर्दों से हासिल करेंगी? एक नौकरी करने वाली औरत किस हद तक मजबूर और लाचार है, ये जानने के बावजूद भी हम इसको आसानी फराहम करने के बजाय उसके लिए मुश्किलात पैदा करते हैं। तरह तरह के जुमले, तरह तरह की नज़रें, तरह तरह की बातें करते उनकी इज़्ज़त नफ्स को कुचल डालते हैं। आज़ादी के नाम पर वो बाहर क्या क्या करती हैं, किस किस से मिलती हैं, कोई नहीं जानता, बल्कि
سائمہ تائی آبرو کی جانب دیکھتے بول رہی تھی، جو خاموش بے تاثر چہرہ لیے صوفے پر بیٹھی۔ تائی جان، ہر کوئی شوق سے جاب نہیں کرتا، انسان کو مجبوریاں پیش آ جاتی ہیں، اور ویسے بھی میں تو یہی سمجھتی ہوں کہ ہر لڑکی کو جاب کرنی چاہیے۔ اس سے پہلے کہ سائمہ تائی کچھ بولتی، رتبہ بول پڑی۔ رتبہ؟ صالحہ بیگم نے آنکھوں سے اشارے سے اسے مزید بولنے سے باز رکھا تھا۔ سائمہ تائی نے بولنے کے لیے لب کھولے ہی تھے کہ رابعہ پھپھو بولنے لگی۔ بھابھی، رتبہ صحیح کہہ رہی ہے، میں تو خود یہ سمجھتی ہوں کہ ہر لڑکی کو خود تعلیم حاصل کر کے کچھ دیر جاب تو ضرور کرنی چاہیے، تاکہ وہ خود اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا سیکھ سکے، کیونکہ اگر زندگی میں خدا نخواستہ اسے کبھی کوئی مشکل پیش آ جائے تو اسے کسی کے سہارے کی ضرورت نہ پڑے۔ رابعہ بیگم کی بات پر سائمہ تائی کے پاس بولنے کے لیے کچھ نہیں بچا تھا۔ وہ خاموشی سے اٹھیں اور وہاں سے چلی گئیں۔ رات کافی گہری ہو چکی تھی۔ وہ کام سے فارغ ہوتے سارے برتن سمیٹ کر ایک جانب رکھتے اپنے کمرے کی جانب چل پڑی۔ کمرے میں داخل ہوتے اس نے بیڈ کی جانب دیکھا۔ سامنے کا منظر دیکھتے اس کے لب بے ساختہ مسکراہٹ میں ڈھلے۔ وہ آگے بڑھتے بیڈ کے قریب گئی، جہاں ننھا تاشفین چاروں طرف بکھری کتابوں کے درمیان سو چکا تھا۔ اس نے مسکراتے نفی میں سر جھٹکا۔ کتابیں سمیٹ کر ایک جانب رکھتے اس نے تاشفین کو سیدھا کرتے تکیے پر لٹایا اور خود اس کے قریب آ کر لیٹ گئی۔ جگہ تبدیل ہونے پر تاشفین کسمسایا تھا۔ اس پر سبرینا مسکراتے ہوئے اس کے ماتھے پر بکھرے بال سمیٹنے لگی۔ پاس پڑی چادر تاشفین اور اپنے اوپر اڑاتے وہ خود بھی سونے کے لیے لیٹ گئی تھی اور اپنا رخ تاشفین کی جانب کر لیا۔ تاشفین نے سارے نقوش، یہاں تک کہ آنکھیں بھی فیضی سے ہی چرائی تھیں۔ وہ بلا شبہ فیضی کی کاپی تھا۔ اس کی پیدائش پر ہی سبرینا کو یہ احساس ہو گیا تھا کہ فیضی کا وجود وہ کبھی اپنی زندگی سے نہیں مٹا سکتی۔ یہ ننھا وجود اس کے جینے کی وجہ تھا۔ وہ ایک بہت تحمل مزاج اور سلجھا ہوا بچہ تھا۔ اس نے کبھی سبرینا کو کسی معاملے میں تنگ نہیں کیا تھا، سوائے ایک بار کے، جب اس کے بار بار اپنے باپ کے بارے میں استفسار کرنے پر سبرینا نے اسے سختی سے ڈانٹتے خود سے دور کیا تھا۔ تب وہ کافی دن سبرینا سے خفا رہا تھا۔ اس کے بار بار پوچھنے پر سبرینا نے اسے یہ جواب دیا تھا کہ اس کا باپ اس دنیا میں نہیں۔ آج وہ بہت افسردہ تھی۔ اسے حقیقی معنوں میں یہ احساس ہوا تھا کہ وہ چاہے جو مرضی کر لے، مگر وہ اپنی اولاد کی زندگی میں باپ کی کمی چاہ کر بھی پوری نہیں کر سکتی۔ اس کی اولاد اپنے باپ کے زندہ ہوتے ہوئے بھی یتیمی کی زندگی گزارنے پر مجبور تھی۔ سبرینا گھر شفٹ کرتے جب اس گھر میں آئی تھی تو اسے یہاں کے ماحول میں ایڈجسٹ ہونے میں بہت وقت لگا تھا۔ یہاں آ کر ہر ایک کے سوالات سے تنگ آ کر اس نے ایک جھوٹ بولا تھا۔ اس کا شوہر ملک سے باہر تھا اور اس جھوٹ کی وجہ اس کی اولاد تھی، جس کو وہ دنیا میں آنے سے پہلے سوالیہ نشان نہیں بنانا چاہتی تھی۔ تاشفین کی پیدائش کے بعد اس کی زندگی اسے کچھ حد تک آسان لگنے لگی تھی، مگر گزرتے وقت کے ساتھ اس کی ہر خوشی ختم ہو گئی تھی۔ 1 سال، 2 سال، حتیٰ کہ تاشفین کی پیدائش پر بھی جب اس کا شوہر واپس نہ آیا تو محلے والے طرح طرح کی باتیں بنانے لگے، طرح طرح کے سوالات اٹھانے لگے، جن کا حل سبرینا نے ایک دن سوچ لیا، اور حل یہ تھا کہ وہ سب کو بتا چکی تھی اس کا شوہر بیرون ملک کی وفات پا گیا ہے۔ ایک سچ کو چھپانے کے لیے اس نے ایک جھوٹ بولا تھا، اور اب اس ایک جھوٹ کو سچ ثابت کرنے کے لیے وہ بہت سے جھوٹ بول رہی تھی۔ اکیلی عورت کا وجود ہمارے معاشرے میں کس نظر سے دیکھا جاتا ہے ہم بخوبی جانتے ہیں، اور جب یہ بھی علم ہو کہ اس کے آگے پیچھے کوئی نہیں، تب تو معاملات مزید پیچیدہ ہو جاتے۔ تاشفین اب آہستہ آہستہ بڑا ہو رہا تھا۔ اس کے سوالات پہلے سے زیادہ مشکل اور تکلیف دہ ہوتے جا رہے تھے۔ اس کی اکثر سوالوں کے جواب سبرینا دینے سے قاصر رہتی۔ اس نے ایک بار سبرینا سے اپنے باپ کی تصویر مانگی تھی، جس پر سبرینا نے اس کو ٹالنے کی ہر ممکن کوشش کی تھی، مگر اس کے مسلسل اصرار پر اس نے اپنی اور فیضی کی ایک تصویر اسے دکھا دی تھی، مگر اس کے رد عمل نے سبرینا کو حیرت اور پریشانی میں ڈال دیا تھا۔ تاشفین نے 2 ماہ تک اس تصویر کو ہر وقت اپنے ساتھ رکھا تھا۔ رات کو سوتے وقت بھی وہ اس تصویر کو سینے سے لگائے رکھتا، کیونکہ اس تصویر میں اس کا باپ تھا، جو بلا شبہ اسے بہت عزیز تھا۔ اسے کیا معلوم کہ اس کا یہی باپ اس کی زندگی کی تمام تلخیوں کا سبب تھا۔ راتوں کو چھپ چھپ کر رونا اب سبرینا کی عادت بن چکی تھی۔ پورا دن وہ اپنے آپ پر ایک خول چڑھائے رکھتی تھی۔ دنیا کے سامنے وہ ایک مضبوط ماں تھی جو اکیلی اپنی اولاد کی پرورش کر رہی تھی، مگر ہر رات وہ اپنا ضبط کھو بیٹھتی تھی۔ اسے آج بھی وہ سارے منظر یاد تھے جب اس نے اپنی زندگی میں سب گنوا دیا تھا۔ اس کا پچھتاوا اسے سکون نہیں لینے دیتا تھا۔ وہ اکثر خود سے یہ سوال کرتی کہ کیا غلطی کی سزا اتنی بڑی ہو سکتی ہے، مگر ہر بار اس کا دل یہ گواہی دیتا کہ اس سے غلطی نہیں گناہ ہوا تھا، اور گناہوں کی سزائیں تو بہت طویل ہوا کرتی۔ تم نے پوچھا ہے تو تم کو بتاتے دے ہیں، جو ہم پر گزری تم کو سنا دیتے ہیں۔ تیرے بعد خود پر بھی اعتبار نہیں، لفظ لکھتے ہیں مٹا دیتے ہیں، آنسو آنکھوں میں لیے ہنس لیں تو لگتا ہے خود کو سزا دیتے ہیں، اور تیرے ساتھ گزارے جو پل
یاد آتے تو رولا دیتے۔ باقی اگلی قسط میں جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، بیل آئیکن کو پریس کرنا ہرگز نہیں بھولنا۔ ملتے ہیں اس کے اگلے ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔